بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو آن لائن کلاس فرام نیشنل پبلک ہائی اسکول۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 3 کی ایکسرسائز یعنی کہ مشق الفاظ مانی، جملہ سازی اور سوالات کے جوابات کاپی پہ کیے تھے۔ آج کے ہم لیکچر میں ہم کریں گے اپنی کتاب پہ مشق کریں گے۔ اس کے لیے آپ کتاب صفحہ نمبر 12 یعنی کہ 12 اوپن کریں۔ درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں، یعنی کہ جو درست جوابات ہیں ان کی نشاندہی آپ نے ٹک سے کرنی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ نے لیڈ پینسل کے ساتھ کتاب پہ جو مشق ہے وہ لکھنی ہے اور حل کرنی ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا؟ یہ سوالیہ نشان لگانا ہے۔ اور پیارے بچوں، یہ جو چار انہوں نے الفاظ دیے ہوئے ہیں، انہوں نے آبجیکشن دی ہوئی ہیں، آپ نے ان میں سے جو ایک درست ہے اس پہ ٹک کا نشان لگانا ہے۔ بمبئی سے، کراچی سے، لاہور سے، کوئٹہ سے۔ کراچی سے۔ قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال کب ہوا؟ 1909 میں، 1919 میں، 1929 میں، 1939 میں۔ یہ آئے گا 1929 میں۔ پیارے بچوں، نیکسٹ پیج ہے 13۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا ساتھ کس میں دیا؟ سیاست میں، کاروبار میں، وکالت میں، سفر میں۔ اس میں آئے گا سیاست میں۔ محترمہ فاطمہ جناح آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی صدر تھیں، چیئرمین تھی، چیئرپرسن تھی، صدر تھی، چیئرپرسن تھی، سیکرٹری تھی، ممبر تھی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ممبر، یعنی کہ محترمہ فاطمہ جناح آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی کیا تھی؟ ممبر۔ ممبر پہ آپ ٹک لگائیں گے۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم سے کتنی چھوٹی تھی؟ 5 برس، 10 برس، 15 برس، 17 برس۔ کتنے برس چھوٹی تھی؟ 17 برس۔ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد فاطمہ جناح نے کلینک کہاں کھولا؟ کراچی میں، لاہور میں، بمبئی میں، کوئٹہ میں۔ کیا لکھیں گے؟ بمبئی میں۔ پیارے بچوں، نیکسٹ کویسچن ہے، سوال نمبر 5 ہے، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ معتمد، کیا لفظ ہے؟ معتمد۔ پیش آئے گی، شد آئے گی، زبر آئے گی، زیر آئے گی، شد آئے گی۔ آگے ہے لفظ معاون۔ معاون کیا لفظ ہے؟ یہ دیکھیں، میں آپ کے قریب کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آ جائے۔ پہلے لفظ تھا پیش، شاد، زیر، زبر۔ آگے ہے پیش، زبر، واو کے نیچے زیر ہے، اوپر شاد ہے۔ آگے کردار، زیر، شاد، دال کے اوپر زبر ہے۔ قمیت، کاف کے اوپر زیر ہے، ٹھیک ہے، آگے شاد ہے، پھر سوشہ ہے، پھر زبر ہے، یہ کے نیچے زیر ہے۔ تدریس، تے کے اوپر زبر ہے، شاد ہے، رے کے نیچے زیر ہے، آگے شاد ہے۔ پیارے بچوں، یہ میں اس کو زوم کر رہی ہوں، آپ اچھے انداز سے دیکھ کے یہ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ آگے اسی طرح آپ لکھیں درجہ ذیل الفاظ کے مترادف: عورتیں، خواتین، عورتیں، قوم، ملت، اقتصادی، معاشی، لائق، قابل، حیثیت، مقام۔ پیارے بچوں، میں ایک بار دوبارہ آپ کو یہ بتا دیتی ہوں، خواتین، عورتیں، یعنی کہ مترادف لکھنا ہے نا۔ مترادف ہوتا ہے کسی چیز کا معنی لکھنا۔ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا معنی لکھنا۔ عورتیں، قوم، ملت، اقتصادی، معاشی، قوت، طاقت، لائق، قابل، حیثیت، مقام۔ پیارے بچوں، یہ جملہ سازی ہیں، یہ ہم نے اپنی کاپی پہ کر لیے تھے۔ آگے ہے درجہ ذیل الفاظ کے امتزاج لکھیں۔ حوصلہ، حوصلہ شکنی۔ کیا آئے گا؟ حوصلہ شکنی۔ براہ راست، بالواسطہ، براہ راست، بالواسطہ۔ قوت، کمزوری۔ متضاد لکھ رہے ہیں نا تو یہ الٹ آئیں گے۔ وفات، پیدائش، ٹھیک ہے۔ حوصلہ شکنی، یعنی کہ حوصلہ نہ دینا ہوتا ہے اور حوصلہ افزائی ہوتا ہے حوصلہ دینا۔ براہ راست، بالواسطہ۔ کمزوری، بالواسطہ ہوتا ہے جس سے کوئی کسی سے واسطہ نہ ہو، براہ راست ہوتا ہے ڈائریکٹ واسطہ ہونا۔ قوت، کمزوری، وفات، پیدائش۔ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔
8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ باپ، یہاں پہ کیا آئے گا؟ باپ۔ انسانیت کی خدمت کا جذبہ زمانہ طالب علمی سے ان میں موجود تھا۔ کیا آئے گا؟ زمانہ طالب علمی۔ مہاجرین کے لیے ان کی خدمات آب زر لکھنے کے لائق ہے، یعنی کہ سونے کی سیاہی سے، آب زر، سونے کے نقش سے قوم نے انہیں مادر ملت کا لقب دیا۔ پیارے بچوں، ایک بار میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، آپ غور سے سنیں اور لکھیں۔ باپ، انسانیت کی خدمت کا جذبہ زمانہ طالب علمی، مہاجرین کے لیے ان کی خدمت آب زر، قوم نے انہیں مادر ملت کا لقب دیا۔ اپنی بک کا اگلا پیج، نیکسٹ پیج اوپن کریں، صفحہ نمبر 14 قائد اعظم کی وفات کے بعد عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں۔ انہوں نے بیماری کے دوران، کیا آئے گا یہاں پہ؟ بیماری، کیا لفظ آئے گا؟ بیماری کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمات کی۔ اپنے الفاظ کو محترمہ فاطمہ میں ایک پیراگراف لکھیں۔ پیارے بچوں، آپ نے جب یہ ایکسرسائز آپ نے مکمل کر لی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے، یعنی کہ اپنی کتاب کی جو پیچھے ریڈنگ دی ہوئی اس میں سے جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ آپ نے ایک پیج پہ 10 لائنوں کا پیراگراف لکھنا ہے اور اس پہ ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ درجہ ذیل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں، یعنی کہ جو درست ہیں اس پہ دائرہ لگانا ہے اور جو درجہ ذیل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ ڈینٹل سرجن بن کر انہوں نے کراچی میں کلینک کھول لیا، یہ کیا ہے؟ غلط ہے، انہوں نے کلینک نہیں کھولا تھا۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا، یہ درست ہے، درست پہ دائرہ لگانا ہے، یہ غلط پہ لگانا ہے۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے سے منع کرتی تھی، غلط ہے، یعنی کہ وہ کہتی تھی کہ بلکہ وہ کہتی تھی کہ عملی سیاست میں آئیں۔ انہوں نے افواہ کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات انجام دی، درست پہ دائرہ لگا دیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 1957 میں وفات پائی، غلط، انہوں نے 1957 میں نہیں وفات پائی تھی، انہوں نے 31 جولائی 1967 میں وفات پائی تھی۔ پیارے بچوں، ایک بار دوبارہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، آپ اچھے سے سمجھ لیں اور اس کو دیکھ لیں۔ ڈینٹل سرجن بن کر انہوں نے کراچی میں کلینک کھول لیا، غلط، انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا، درست پہ اپنے دائرہ لگانا ہے۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے سے منع کرتی تھی، غلط، انہوں نے افواہ کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات انجام دی، درست پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 1957 میں وفات پائی۔ پیارے بچوں، 1957 میں نہیں، انہوں نے 31 جولائی 1967 میں وفات پائی تھی۔ آگے سادہ اور مرکب جملے، مندرجہ ذیل 2 جملے دیکھیں۔ میں نے پانی پیا، وہ اسکول نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار تھا۔ بچوں، اس میں جملہ الف میں ایک بات کا خبر بیان کی گئی ہے، جبکہ جملہ بے میں وہ 2 باتیں بتائی گئی ہیں۔ جس جملے میں ایک بات خبر بیان کی جائے اسے سادہ یا مفرد جملہ کہتے ہیں، جیسے یہ ہے، اور جس میں 2 باتیں بیان کی جائیں وہ اسکول نہیں آیا، ایک بات یہ ہوگی کیونکہ وہ بیمار تھا تو اس کو کیا بولیں گے؟ مرکب۔ اسی طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے، یہ دیکھیں مرکب جملہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سادہ جملہ، میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ مرکب جملہ، وہ یہاں آیا اور چلا گیا۔ سادہ جملہ، وہ یہاں آ کر چلا گیا۔ پیارے بچوں، آپ نے ان میں سے یہ دیکھیں، یہ میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، بے شک یہ سینٹینسز ایک لائن پہ منبع ہے، لیکن یہ آپ کو بات ایک ہی ہے، میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، ایک سنگل بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جائے، یعنی کہ میں چاہتا ہوں ایک بات ہوگی، تم کامیاب ہو جائے یہ دوسری بات، اس لیے اس کو بولیں گے مرکب جملہ۔ پیارے بچوں، نیکسٹ پیج ہے، صفحہ نمبر 15۔ اب آپ مندرجہ ذیل مرکب جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کریں۔ میں یہی کہوں گا کہ محنت کروں، میں کہوں گا محنت کرو، یعنی کہ یہ سادہ اور مرکب۔ تم آتے بھی ہو اور جاتے بھی ہو، تم آتے جاتے ہو، یعنی کہ یہ سارے مرکب ہیں تو آپ نے سادہ میں کرنے ہیں۔ تم جو آؤ تو بہار آ جائے، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم جو آؤ تو بہار آ رہی ہے، تم آئے بہار آئی، یعنی کہ ایک ہی الفاظ میں اس نے کہا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ سادہ۔ وہ
وعدے تو بہت کرتا ہے مگر یاد نہیں رکھتا، وہ وعدہ یاد نہیں رکھتا۔ یہ مرکب ہے اور یہ سادہ جملہ ہے۔ پیارے بچوں، اسی طرح محترمہ فاطمہ جناح کی تصویر اپنی کاپی پہ چسپاں کرنی، جس پہ آپ نے الفاظ مانی جملہ سازی کی تھی۔ اپنی نیشنل پبلک اسکول کی جو نوٹ بک ہے اس پہ آپ نے محترمہ فاطمہ جناح کی تصویر لے کے لگانی ہے۔ اس کے ٹائٹل کے سامنے محترمہ فاطمہ جناح کے علاوہ تحریک پاکستان میں نمایاں کردار کرنے والی کوئی اور دو معروف خواتین کے نام اپنی کاپی میں لکھے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ ایکٹیویٹی ہے، یہ ہم نے آپ کے ساتھ جب اسکول انشاءاللہ اوپن ہوں گے تو ہم یہ ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ کریں گے۔ امید ہے کہ آج کے لیکچر کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم نے سبق نمبر 3 کے صفحہ نمبر 12، 13، 14 اور 15 کی مشق کی ہے اور لکھی بھی ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے اس کام کو کل اچھے انداز سے اچھے طریقے سے رف کاپی پہ لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔